الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سب سے پہلے اس عشرے کی دعا کو ذرا پڑھنی ہے، بہت دنوں میں ہمیں پڑھے ہیں، سجن میں سب پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اتباع تو ہمیں پڑھ رہے لیکن تھوڑا اس کا معنی بھی سمجھ لیں گے آج. اللہم انکا مطلب اے اللہ بے شک تو ہی عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنا ہمارے کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما. فاعف عنا یا غفور، یا غفور بولے تو اے مغفرت کرنے والے، زیادہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے. جیسے ہم یا رحمان بولتے، یا رحیم، یا اللہ بولتے نا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یا غفور بول کے ہے. یہ اس کا سلیس ترجمہ. اور جو دوسری دعا ہم پڑھتے آخری عشرے کے لیے وہ ہے اللہم اجرنا من النار. اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما. اجرنا مطلب ہم تمام کو آزاد فرما، من النار یعنی نار مطلب جہنم کو کہتے. آگ دراصل نار کا اصل مطلب آگ، لیکن اس سے مراد جہنم بتائی جاتی. برابر ایک چیز کل صاحب جمعہ کے بیان میں بتائے تھے، اسی بات کو تھوڑا انٹروڈکشن دے کے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر اس کے اندر فرق کیا چیز ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اب کل گفتگو کرتے وقت صاحب بیان کرتے وقت میں بولے کہ ہم نبی کو صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں. یہ ماننا ہمارے واسطے بہت ضروری ہے. کس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا. یہ کئی کو اب اتنا زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے بولے تو آج کل گنڈکل میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں مل رہا. دیندار انجمن نام کے نام سے جو ہے ایک الگ قسم کا فرقہ ہے. غلام احمد قادیانی بول کے پرانے زمانے میں غالباً 30-40 ایئرس پہلے شاید ممبئی کے علاقے سے یہ چیز نکلی تھی. کیا انہوں بھی ایک نبی بننے کا دعویٰ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہے، لیکن انہوں سعودی اور عرب مڈل ایسٹ کی وجہ سے ایسے میں جو ہے ہندوستان کی وجہ سے آتا ہے ان کو بندہ دعویٰ کرا، جبکہ یہ دعویٰ بالکل جھوٹا اور غلط ہے. ہم اہل سنت والجماعت جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جس دین کے اوپر قائم و دائم ہیں، ہم اسی دین پہ قائم ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس امت کے آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہ آیا ہے نہ ہرگز آئے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ ہمارے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گنڈکل میں بھی جو ہے ان لوگوں کی تحریک چل رہی ہے. لوگوں کو جو ہے آہستہ آہستہ بلاتے ہیں، ہم بھی ناکام پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، سب ایسا ہی دیکھتا، لیکن آہستہ سے جو باریکیاں نظر آتی انسان کو اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا میں غلط جگہ میں جا رہا ہوں ملنے کا. جب تک انہیں اس کو ریئلائز ہوتا کہ انہیں غلط پارٹی کے اندر چلے گیا ہے بول کے، جب تک بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا. اسی لیے جب کبھی بھی کسی کے ساتھ دوستی منائے، ان کے ساتھ تعلقات کریں، جب عقیدے کی باتیں کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. کوئی بھی چیز نہیں سمجھ میں ٹھیک ہے بھائی رہ دو، اچھی بات ہے بول دوں گا. اگر اپنے کو تصدیق ہے، یقین ہے کہ بھائی یہ بندہ بالکل سچا ہے، ان سے بولے تو ہمارے کو 4 چیزیں سیکھنے میں آتی بولے تو آپ سنیے ان سے. لیکن کون کے نئے نئے لوگ آ کے کر رہے ہیں، کچھ اور بول رہے ہیں، آؤ دین کی بات سنیے.
سنی دین کی بات ہی کرنے جاتے ہیں، یہاں بھی کرو دین کی بات، وہیں جا کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے رہتا ہے، آہستہ آہستہ بلا لے کے جا کے جو ہے اندر سے اندر برین واش کرنے کا چلتا رہتا۔ ان تمام چیزوں کو ان چیزوں سے بچیں، اور جو آپ کے علم میں کوئی ایسے ہیں جو ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش میں ہیں تو ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس زمانے کے اندر انسان کو اپنا عقیدہ بچانا ہی بہت امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے۔ جس کا عقیدہ بچ گیا انہیں جنت میں چلے گیا بولے سکا ہو گیا ہے۔ بس ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے صحابہ نے چلا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔